بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس پودے کے پتے میرے ہاتھ میں ہیں اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک فوائد ہیں۔ اس پودے کے پتے، تنے، پھول اور پھلیاں تک فوائد سے بھرپور ہیں۔ جی ہاں، یہ مورنگا، اردو میں اس کو سوہنجنا بھی کہتے ہیں۔ اس کی جڑیں اور بیج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے پتوں میں کیلشیم، آئرن اور پروٹین کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے جو قوت مدافعت کو بڑھا کر کیلشیم کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ پتوں کو استعمال کرنے کے لیے توڑ کر سائے میں خشک کر لیں اور سفوف بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دل کی وریدوں کو صحت مند بنا کر بلند افشار خون کو بہتر کرتا ہے۔ سوہانجنے کی پھلیوں کا اچار بہت ہی لذیذ بنتا ہے جو معدے کو تقویت دیتا ہے۔ سوہانجنے کے پودے کسی بھی نرسری سے مل سکتے ہیں اور یہ تقریباً ہر طرح کی مٹی میں گرو کر جاتا ہے۔ کلوروفل سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں بھی بہت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے جسم میں ہونے والے مختلف انفیکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ پتوں کا سفوف چائے میں ڈال کر یا قہوہ بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سبز پتوں کا جوس بنا کر اس میں لیموں کا رس ڈال کر ڈاکٹر کے مشورے سے شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مورنگا کی پھلیوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کسی بھی سبزی میں مکس کر کے سالن بنا کر استعمال کریں تو اس کا ذائقہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ مورنگا کے بیج کا آئل نکال کر اگر بالوں پر استعمال کیا جائے تو بال گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سوہانجنے کے استعمال کے کئی طریقے ہیں لیکن سب سے لذیذ طریقہ مورنگا کے پتوں کو پالک میں ڈال کر ساگ کی طرح بھی پکایا جا سکتا ہے جو کھانے میں بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور جگر اور گردوں میں موجود زہریلے مادوں کو خارج کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سوہانجنے کے پودوں کو لگا کر آپ بہت سا پرافٹ بھی کما سکتے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔